بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 2 کی آج MCQs کریں گے، پورے چیپٹر کی۔ تو اس چیپٹر کا نام ہے ریفارم موومنٹس ان دا سب کانٹیننٹ۔ ریفارم موومنٹس یعنی اصلاحی تحریکیں ان دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر میں۔ MCQ نمبر 1، دی برٹش گورنمنٹ یعنی انگریزی حکومت نے، انگریزوں کی جو حکومت تھی، ڈکلیئرڈ، اس نے اعلان کیا، انگریزی حکومت نے اعلان کیا انگلش، انگریزی زبان کا ایز این آفیشل لینگویج، کہ وہ ایک سرکاری زبان ہوگی، ان پلیس آف کون سی زبان کی جگہ؟ خالی جگہ اردو۔ اے آپشن اردو یعنی اردو زبان کی جگہ، بی پرشین یعنی فارسی زبان کی جگہ، اور سی بنگالی زبان کی جگہ۔ تو کریکٹ آپشن ہے بی آپشن، پرشین، فارسی کی جگہ انگریزی سرکاری زبان ہوگی۔ MCQ نمبر 2، سر سید احمد خان واز بارن، سر سید احمد خان پیدا ہوئے تھے آن یعنی کب؟ اے آپشن ہے نومبر 18، 1819 CE، بی آپشن ہے اکتوبر 17، 1817 CE، اور سی آپشن ہے جولائی 20، 1821 CE۔ تو کریکٹ آپشن ہے بی آپشن، سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ MCQ نمبر 3، سر سید احمد خان وانٹیڈ، سر سید احمد خان چاہتے تھے ٹو ریموو، دور کرنا، کیا چیز دور کرنا وہ چاہتے تھے؟ بٹوین مسلمز اینڈ برٹش، مسلمان اور انگریزوں کے درمیان، اینڈ ٹو کریٹ ٹرسٹ امنگ دیم، اور ان کے درمیان اعتماد بنانا چاہتے تھے یا اعتماد قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو اے آپشن ہے مس انڈرسٹینڈنگ یعنی وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنا چاہتے تھے، یا بی آپشن ہے انیمیٹی، دشمنی دور کرنا چاہتے تھے، یا سی ڈسپیوٹس یعنی تنازعات یا جھگڑے ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو کریکٹ آپشن ہے اے آپشن، وہ مس انڈرسٹینڈنگ یعنی غلط فہمی دور کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، MCQ نمبر 4، سر سید احمد خان ہیڈ ریٹن، سر سید احمد خان نے لکھا تھا اے پمپلیٹ، ایک کتابچہ، اس کتابچے کا کیا نام تھا؟ خالی جگہ۔ ٹو کنونس، مطمئن کرنے کے لیے، کن کو؟ دا برٹش، انگریزوں کو مطمئن کرنے کے لیے، دیٹ دا ریئل کاز آف وار آف انڈیپینڈنس، کہ جنگ آزادی کی جو اصل وجہ ہے، واز دا اویئرنیس آف برٹش ود دا نیٹو آئیڈیاز اینڈ ٹریڈیشن، یعنی جو اصل وجہ ہے جنگ آزادی کا، وہ انگریزوں کی مقامی نظریات اور روایات سے لا علمی ہے۔ تو کریکٹ آپشن، اچھا اے آپشن میں نے دیا ہے کازز آف انڈین ریوولٹ، یہ کتابچہ اس نے لکھا تھا۔ بی آپشن ہے تہذیب الاخلاق، اور سی آپشن ہے لائل محمدن آف انڈیا۔ تو اس نے جو پمپلیٹ لکھا تھا وہ اس کا کیا نام تھا؟ اے آپشن کریکٹ ہے کازز آف انڈین ریوولٹ، یہ پمپلیٹ اس نے لکھا تھا تاکہ انگریزوں کو مطمئن کیا جائے کہ جنگ آزادی کی اصل وجہ انگریزوں کی مقامی لوگوں کے نظریات اور روایات سے لا علمی تھی۔ اچھا، MCQ نمبر 5، سر سید احمد خان ایمفیسائزڈ، سر سید احمد خان نے زور دیا آن ماڈرن، جدید کس چیز پر اس نے زور دیا تھا؟ ایجوکیشن، تعلیم، اے آپشن، بی آپشن ٹیکنالوجی، سی آپشن سائنس۔ تو اس نے ایجوکیشن پر، ماڈرن جدید ایجوکیشن پر زور دیا تھا، لہٰذا اے آپشن کریکٹ ہے، ایجوکیشن۔ MCQ نمبر 6، ان 1863 CE سر سید احمد خان اسٹیبلشڈ، سر سید احمد خان نے قائم کیا، کیا چیز اس نے قائم کیا تھا؟
ایٹ غازی پور کے مقام پر ان ویچ جس میں انگلش بکس ور ٹرانسلیٹڈ انگریزی کتابوں کا ترجمہ کیا جاتا تھا انٹو اردو میں. اے آپشن ہے سائنٹیفک سوسائٹی یعنی اس نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی. بی آپشن ہے لائبریری قائم کی تھی. سی آپشن ہے علی گڑھ یونیورسٹی. تو اس نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی غازی پور میں جس میں انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا. اچھا MCQ نمبر 7. اے ویکلی جرنل ایک ہفتہ وار رسالہ انڈر دا ٹائٹل آف جس کا عنوان تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ واز پبلشڈ. تو یہ شائع ہوا تھا یہ رسالہ یعنی کب کون سے سن میں. اے آپشن ہے 1863 CE. بی آپشن ہے 1866 CE اور سی آپشن ہے 1865 CE. تو کریکٹ آپشن بی آپشن کریکٹ ہے 1866 عیسوی میں. اچھا نیکسٹ MCQ ہے MCQ نمبر 8. سر سید احمد خان فاؤنڈیڈ محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول. سر سید احمد خان نے محمدن اینگلو اورینٹل یعنی MAO ہائی اسکول قائم کیا تھا کب. اے آپشن ہے 1756 CE. بی آپشن ہے 1876 CE. سی آپشن ہے 1875 CE. تو کریکٹ آپشن سی ہے یعنی 1875 عیسوی میں سر سید احمد خان نے محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول قائم کیا تھا. نیکسٹ MCQ نمبر 9. دی برٹش گورنمنٹ گرانٹڈ انگریزی حکومت یا انگریزوں کی حکومت نے دی تھی آف لینڈ زمین یعنی کتنی زمین دی تھی فار دا کنسٹرکشن آف محمدن اینگلو اورینٹل بلڈنگ. محمدن اینگلو اورینٹل کی عمارت کے لیے. اے آپشن ہے 70 ایکڑ 70 ایکڑ. بی آپشن ہے 74 ایکڑ یعنی 74 ایکڑ. سی آپشن 72 ایکڑ. تو کریکٹ آپشن بی آپشن کریکٹ ہے. انگریزوں نے 74 ایکڑ زمین دی تھی محمدن اینگلو اورینٹل کی بلڈنگ کے لیے عمارت کے لیے. MCQ نمبر 10. سر سید احمد خان سر سید احمد خان نے لکھا ایک کتاب ٹائٹل جس کا عنوان تھا خطبات احمدیہ ان ریسپانس ٹو کے جواب میں. اے آپشن ہے ولیم موئر بک کی کتاب کے جواب میں اس نے یہ خطبات احمدیہ لکھا تھا. یا بی ہنری لوئس کی کتاب کے جواب میں. سی آپشن ہے ٹورو ڈٹ کی کتاب کے جواب میں. تو کریکٹ آپشن اے آپشن کریکٹ ہے. سر سید احمد خان نے یہ کتاب یعنی خطبات احمدیہ ولیم موئر کی کتاب کے جواب میں لکھا تھا. MCQ نمبر 11. خالی جگہ پریزنٹڈ دا ٹو نیشن تھیوری یعنی کس نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا اینڈ از نون ایز دی فادر آف دی پاکستان موومنٹ اور پاکستان اور تحریک پاکستان کے اور بابائے تحریک پاکستان سمجھے جاتے ہیں یا جانے جاتے ہیں. اے آپشن ہے محمد اقبال نے یہ دو قومی نظریہ پیش کیا تھا. یا بی سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا. سی آپشن ہے قائد اعظم. تو بی آپشن کریکٹ ہے. سر سید احمد خان نے ٹو نیشن تھیوری یعنی دو قومی نظریہ پیش کیا تھا اور وہ بابائے تحریک پاکستان جانے جاتے ہیں. MCQ نمبر 12. سر سید احمد خان himself remained سر سید احمد خان خود رہے دی ممبر رکن اب سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر رہے سر سید احمد خان بذات خود فرام یعنی کب سے کب تک. اے آپشن ہے 1878 CE to 1882 CE. بی آپشن ہے 1870 CE to 1876 CE اور سی آپشن ہے 1867 CE to 1874 CE. تو اے آپشن کریکٹ ہے جو کہ میں نے آلریڈی بولڈ کیا ہوا ہے.
جتنے بھی کریکٹ آپشن ہے وہ میں نے سارے بولڈ کیے ہوئے ہیں آلریڈی. اچھا ایم سی کیو نمبر 13. سر سید احمد خان روٹ, سر سید احمد خان نے لکھا کازز آف انڈین ریوولٹ, کازز آف انڈین ریوولٹ جس کا عنوان تھا کازز آف انڈین ریوولٹ ٹو سپورٹ. یہ انہوں نے حمایت کرنے کے لیے لکھا تھا. کن کی حمایت کرنے کے لیے؟ اے آپشن ہے ہندو کی حمایت کرنے کے لیے یا ہندو کی مدد کرنے کے لیے. بی آپشن ہے مسلمانوں کی. سی آپشن ہے برٹش انگریزوں کی. تو کازز آف انڈین ریوولٹ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حمایت کے لیے کی سپورٹ کے لیے لکھا تھا. تو بی آپشن کریکٹ ہے جو کہ میں نے آلریڈی بولڈ کیا ہوا ہے. ایم سی کیو نمبر 14. سر سید احمد خان اسٹیبلشڈ, سر سید احمد خان نے قائم کیا دی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس, محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو ان یعنی کب؟ اے آپشن ہے 1882, اس کے ساتھ سی ای بی آنا چاہیے جو کہ میں نے غلطی سے نہیں لکھا ہوا ہے. بی آپشن ہے 1884 سی ای اور سی آپشن ہے 1886 سی ای. تو کریکٹ آپشن سی آپشن کریکٹ ہے. سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو 1886 عیسوی میں قائم کیا تھا. ایم سی کیو نمبر 15. دی ایکٹیویٹیز آف انجمن حمایت اسلام, انجمن حمایت اسلام کی سرگرمیاں. لاہور جو کہ لاہور میں واقع ہے یہ انجمن حمایت اسلام. ور اے سیریز آف اسٹرگلز, تو یہ جدوجہد کا ایک سلسلہ تھا. فار دی پروٹیکشن آف مسلمانوں کی تحفظ کے لیے. مسلمانوں کی کس چیز کی تحفظ کے لیے؟ یونٹی یعنی اتحاد کے لیے. بی آپشن ہے رائٹس حقوق کے لیے, مسلمانوں کی حقوق کے لیے. سی آپشن ہے اسٹیٹس مسلمانوں کے رتبے یا حیثیت کے لیے. تو مسلم رائٹس یعنی یہ بی آپشن کریکٹ ہے, مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کے لیے یہ انجمن حمایت اسلام قائم کی گئی تھی. یہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے جدوجہد کا ایک سلسلہ تھا. اچھا ایم سی کیو نمبر 16. انجمن حمایت اسلام واز فاؤنڈیڈ ان لاہور. انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی لاہور میں ان یعنی کب؟ اے آپشن ہے 1884 سی ای 1884 عیسوی میں. بی آپشن ہے 1887 سی ای 1887 عیسوی میں. سی آپشن ہے 1889 سی ای. تو کریکٹ آپشن اے آپشن کریکٹ ہے جو کہ میں نے آلریڈی بولڈ کیا ہوا ہے. انجمن حمایت اسلام کی بنیاد 1884 عیسوی کو لاہور میں رکھی گئی تھی. ایم سی کیو نمبر 17. دی فاؤنڈر اینڈ فرسٹ پریزیڈنٹ آف انجمن حمایت اسلام. انجمن حمایت اسلام کا بانی اور پہلا صدر واسطہ کون تھا؟ وہ اے آپشن ہے سید امیر علی. بی آپشن ہے خلیفہ محمد حمید الدین اور سی آپشن ہے خلیفہ حیدر علی. تو بی آپشن کریکٹ ہے جو کہ میں نے آلریڈی بولڈ کیا ہوا ہے. خلیفہ محمد حمید الدین انجمن حمایت اسلام کے بانی اور پہلے صدر تھے. ایم سی کیو نمبر 18. حسن علی افندی اسٹیبلش سین مدرسۃ الاسلام. حسن علی افندی نے سین مدرسۃ الاسلام کو قائم کیا تھا آن 1 سپٹمبر 1885 1 ستمبر 1885 عیسوی کو ان یعنی کہا. اے آپشن ہے لاہور. بی آپشن ہے کراچی. سی آپشن ہے پشاور. تو اس کو انہوں نے کراچی میں قائم کیا تھا. ایم سی کیو نمبر 19. خالی جگہ واز اپوائنٹڈ فرسٹ پرنسپل آف سین مدرسۃ الاسلام. یعنی کس کو, کون سے شخص کو سین مدرسۃ الاسلام کے پہلے پرنسپل
لگائے گئے تھے یا مقرر کیے گئے تھے؟ اے آپشن ہے پرسی ہائڈ، بی آپشن ہے ولیم ڈونلڈ اور سی آپشن ہے مائیکل میدوسوڈان۔ تو اے آپشن کریکٹ ہے، جو کہ میں نے آلریڈی بولڈ کیا ہوا ہے۔ وہ کون تھے؟ پہلے پرنسپل سندھ مدرسۃ الاسلام کے پرسی ہائڈ۔ ایم سی کیو نمبر 20، خالی جگہ لیٹ ڈاؤن دی فاؤنڈیشن، یعنی کس نے بنیاد رکھی تھی آف دی اسلامیہ کالج پشاور، اسلامیہ کالج پشاور کی، آن دا پیٹرن آف علی گڑھ کالج، علی گڑھ کالج کے طرز پر؟ اے آپشن ہے سارا، یہ سارا نہیں ہے، یہ سردار عبدالرب نشتر، SARDAR، یہ میں نے غلطی سے یہاں پہ سارا لکھا ہوا ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ بی آپشن ہے صاحبزادہ عبدالقیوم خان اور سی آپشن ہے غفار خان۔ تو کریکٹ آپشن بی آپشن کریکٹ ہے۔ اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے رکھی تھی علی گڑھ کی طرز پر، علی گڑھ کالج کی طرز پر۔ اچھا، نیکسٹ ایم سی کیو نمبر 21 یعنی 21، صاحبزادہ عبدالقیوم خان واز نون، صاحبزادہ عبدالقیوم خان جانے جاتے تھے یا مشہور تھے ایز دا، کس چیز کے طور پر؟ آف NWFB، NWFB کے، NWFB کو آج کل خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے۔ تو علامہ کے نام سے وہ جانے جاتے تھے، بی قائد کے نام سے وہ جانے جاتے تھے، سی آپشن ہے سرسید کے نام سے وہ مشہور تھے یا جانے جاتے تھے۔ تو سی آپشن کریکٹ ہے، صاحبزادہ عبدالقیوم خان سرسید NWFB کے سرسید کے نام سے مشہور تھے یا جانے جاتے تھے۔ ایم سی کیو نمبر 22، دی فاؤنڈیشن آف دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد واز لیٹ ڈاؤن، رکھی گئی تھی دیوبند میں، یعنی کب؟ اے آپشن ہے 1863 CE، بی آپشن ہے 1866 CE اور سی آپشن ہے 1864 CE۔ تو کریکٹ آپشن بی آپشن کریکٹ ہے، دارالدیوبند کی بنیاد 1866 عیسوی کو دیوبند میں رکھی گئی تھی۔ اچھا، نیکسٹ ہے ایم سی کیو نمبر 23 یعنی 23، ان دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند میں پیور خالی جگہ ایجوکیشن، یعنی خالص کون سی تعلیم واسطاٹ پڑھایا جاتا تھا یا دیا جاتا تھا ٹو اٹس اسٹوڈنٹس، اس کے طلباء کو۔ اچھا، سائنٹیفک یعنی سائنٹیفک ایجوکیشن وہاں پہ دیا جاتا تھا یا پڑھایا جاتا تھا۔ بی آپشن ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن، سی آپشن ہے ریلیجس مذہبی۔ تو کریکٹ آپشن سی آپشن کریکٹ ہے، جو کہ میں نے بولڈ کیا ہوا ہے۔ تو دارالدیوبند میں خالص ریلیجس ایجوکیشن پڑھایا جاتا تھا۔ ایم سی کیو نمبر 24، خالی جگہ ہیڈ اسٹیبلشڈ، یعنی کس نے قائم کیا تھا ندوۃ العلماء ایٹ لکھنؤ میں، ان 1894 CE، 1894 عیسوی میں، 1894 عیسوی میں لکھنؤ میں کس نے ندوۃ العلماء قائم کیا تھا؟ اے آپشن ہے سید محمد علی کانپوری، بی آپشن ہے مولانا محمد علی جوہر، سی آپشن ہے سر سید احمد خان۔ تو کریکٹ آپشن اے آپشن کریکٹ ہے، ندوۃ العلماء سید محمد علی کانپوری نے قائم کیا تھا لکھنؤ میں 1894 عیسوی میں۔ اچھا، ایم سی کیو نمبر 25، دی لینڈ لارڈس اینڈ فارم ورکرز، یعنی زمیندار اینڈ فارم ورکرز، یعنی اور فارم میں کام کرنے والے بوتھ، یعنی یہ دونوں بیکیم وکٹمز، یعنی متاثر ہوئے آف ایڈورسٹی، یعنی مصیبت، یعنی انہیں مصیبت کا سامنا ہوا یا وہ مصیبت میں مبتلا ہوئے یا مشکلات میں مبتلا ہوئے یا انہیں مشکلات کا سامنا ہوا، بیکاز کیونکہ۔ تو کون سی وجہ تھی؟ اے آپشن ہے دی برٹش گورنمنٹ ایجیکٹڈ دیم فرام دی لینڈ،
یعنی انگریزوں کی حکومت نے انہیں نکالا تھا فرام دا لینڈ، زمین سے، اینڈ کنفiscated، اور ان کے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ بی آپشن ہے دی برٹش گورنمنٹ امپوزڈ ہیوی ٹیکس آن دیم، انگریزی حکومت نے ان پر بھاری ٹیکس لگائے تھے، اس وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہوا۔ سی آپشن ہے دی وارز بٹوین برٹش اینڈ دا انڈینز، یعنی انگریز اور انڈینز کے درمیان جنگ نے افیکٹڈ دیئر ورکس ان لینڈز، زمینوں میں ان کے کام کو متاثر کیا تھا۔ تو اے آپشن کریکٹ ہے۔ دی برٹش گورنمنٹ ایجیکٹڈ دیم فرام دا لینڈ، یعنی انگریزی حکومت نے انہیں زمین سے نکالا تھا، اینڈ کنفiscated، اور ان کے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھے چیپٹر 2 کے ایم سی کیوز۔ چونکہ چیپٹر نمبر 2 ذرا مختصر چیپٹر ہے، اس لیے اس میں ایم سی کیوز بھی کم بنے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے ایم سی کیوز کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور تاکہ آپ لوگوں کو جب میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے گا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایم سی کیوز کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔